آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی جس نے میرے خاندان کی نیند اڑا دی۔ یہ کہانی ہے ایک ماں کی جس کے 3 بچے تھے، لیکن جب اس پر جان لیوا مصیبت آئی تو 2 بچوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ کہانی ہے اس بیٹے کی جس نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور یہ کہانی ہے اس وصیحت کی جس نے رشتوں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا دیا۔ آج گھر میں میرے شوہر بلال کے پسندیدہ کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ خوشبو تھی جو کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کو مات دے سکتی تھی۔ میں نے ابھی گیس بند کی ہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ بلال آگے تھے۔ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھا اور جوش سے کہا کہ اس مہینے پرفارمنس بونس ملا ہے اور تھوڑے پیسے اور جمع کر کے باورچی خانے میں نیا ماڈیولر لگوائیں گے تاکہ مجھے اور محنت نہ کرنی پڑے۔ میں مسکرا دی۔ میں برتن نکالنے کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ میز پر رکھا بلال کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ فون کی گھنٹی میں ایک عجیب سی جلدی اور گھبراہٹ تھی جس نے ہم دونوں کو چکنا کر دیا۔ میں نے اسکرین پر دیکھا، چچا جمال کا نام چمک رہا تھا، اور جیسے ہی بلال نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک روتی ہوئی گھبرائی ہوئی آواز آئی جس کے پیچھے تیز ہوا کے جھونکوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ چچا جمال نے بتایا کہ فیصل آباد کے کسائی پٹی کے بازار میں سبزی بیچتے بیچتے بلال کی ماں سائمہ بیگم اچانک گر پڑی ہے۔ لوگ انہیں قریبی ہسپتال لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے اور حالت بہت نازک ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس پھسل کر فرش پر گر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بکھرتے ٹکڑے گویا میرے دل کے سکون کی امانت تھے جو اسی پل چکنا چور ہو گیا تھا۔ بلال کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ وہ اتنے کانپ رہے تھے کہ فون تقریباً ان کے ہاتھ سے چھوٹ ہی گیا تھا، اور وہ لڑکھڑاتی آواز میں کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چچا جمال ایمرجنسی روم کی طرف بھاگتے ہوئے فون کاٹ چکے تھے بغیر ایک دوسرے سے کچھ کہے۔ ہم دونوں نے جلدی جلدی کچھ کپڑے بیگ میں بھرے، گھر میں جو بھی تھوڑی بہت نقدی تھی اسے اکٹھا کیا اور اپنی پرانی گاڑی کی طرف بھاگے۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے بلال اپنی نوکری کے بعد اضافی کمائی کے لیے کبھی کبھار ٹیکسی کے طور پر چلاتے تھے۔ فیصل آباد موٹر وے پر رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی جس سے گاڑی کے وائپر کو پوری رفتار سے کام کرنا پڑ رہا تھا، اور بلال نے اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ان کی انگلیوں کے پور تناؤ سے سفید پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ آپا اور نادرہ آپا کو فون کرو اور انہیں فوراً ہسپتال پہنچنے کو کہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فاطمہ آپا کا نمبر ملایا جو فیصل آباد شہر میں ہی رہتی تھیں اور جن کا کپڑوں کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اور ان کا گھر ہسپتال سے محض 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ لیکن فون کی گھنٹی بجتی رہی اور پھر اچانک کٹ گئی اور فون مصروف ہونے کی ٹون آنے لگی۔ میں نے دوبارہ فون کیا، پھر تیسری بار، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملا کہ جس نمبر پر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی بند ہے۔ میں نے بلال کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید آپ دکان پر حساب کتاب میں مصروف ہوں گی یا فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، اور پھر نادرہ آپا کا نمبر ملایا۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے زور زور سے شور شرابے کی آواز آئی، کسی پارٹی کی موسیقی اور گلاسوں کے ٹکرانے کی جھنکار سی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، آپ فوراً پہنچ جائیں۔ لیکن میری بات کا جواب ایک روکھی سی کٹی ہوئی آواز سے ملا اور کال کاٹ دی گئی۔ میں حیران رہ گئی اور فون کی کالی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ میرے پورے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ گاڑی کے اے سی کی ٹھنڈک نہیں تھی بلکہ یہ ایک جان بوجھ کر کی گئی نظر اندازی کا احساس تھا۔ بلال نے میری خاموشی دیکھی تو بے چینی سے پوچھا۔ میں نے انہیں سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر جب وہ گاڑی چلا رہے تھے، اس لیے میں نے بس اتنا کہا کہ شاید نیٹ ورک کمزور ہے۔ لیکن میرے ہاتھ تیزی سے فون پر ان کی دونوں بہنوں کی فیس بک اور واٹس ایپ پروفائلز کھنگال رہے تھے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میرا باطن مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ میں نے نادرہ آپا کی پروفائل کھولی اور دیکھا کہ انہوں نے بس 40 منٹ پہلے ہی ایک نئی پوسٹ ڈالی تھی جس میں وہ اور ان کا خاندان ایک شاندار ریسٹورنٹ میں ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہنس رہے تھے، اور ساتھ میں لکھا تھا خاندان کے ساتھ ویکینڈ کی تفریح۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے وہ پوسٹ دیکھی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ انہوں نے یا تو اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا یا پھر ہمیں بلاک کر دیا تھا تاکہ ہم اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے فون کو مٹھی میں دبا لیا۔ میرے دل میں ایک ساتھ کڑواہٹ اور غصے کا سیلاب امڈ آیا۔ ایک ماں یہاں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، اور اس کی اپنی بیٹیاں ذمہ داری سے بچنے کے لیے
فون بند کرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ ہم جب ہسپتال پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایمرجنسی کا گلیارہ خاموش تھا، بس ڈاکٹروں کے تیز قدموں کی آہٹ اور مشینوں کی ٹک ٹک کی ٹھنڈی خوفناک آواز گونج رہی تھی۔ چچا جمال کی پڑوسن رابعہ خالہ نے ہمیں دیکھتے ہی دوڑ کر ہمارے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ڈاکٹر نے ابھی خاندان والوں کو بلایا تھا اور سائمہ بیگم گہری کوما میں چلی گئی ہیں۔ بلال ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بھاگا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی اور ابھی میں اپنی سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پائی تھی کہ ایک سنگین چہرے والے ادھیڑ عمر کے ڈاکٹر نے ایک ایکس رے فلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ لیکن واضح آواز میں کہا کہ مریض کے دماغ میں بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ خون کا لوتھڑا مرکزی اعصاب پر دباؤ ڈال رہا ہے اور انہیں فوری سرجری کر کے اس نالی کو بند کرنا ہوگا۔ بلال نے کانپتی آواز میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس میری ماں کو بچا لیجئے، خرچہ جتنا بھی آئے گا ہم انتظام کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر نے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا کہ آپریشن چارج، ادویات اور آپریشن کے بعد آئی سی یو میں رہنے کا کل خرچہ تقریباً 15 لاکھ روپے آئے گا، اور خاندان کو کم از کم 7 لاکھ فوری جمع کروانے ہوں گے تاکہ وہ آپریشن کی تیاری کر سکے، اور ہر ایک گھنٹے کی تاخیر کا مطلب ہے بچنے کی امید میں 10% کی کمی۔ 15 لاکھ! یہ رقم میرے کانوں میں ایک زوردار دھماکے کی طرح گونجی۔ میرے کان سن ہو گئے اور میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے، کیونکہ امیر لوگوں کے لیے شاید یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہو، لیکن ہم جیسے نوکری پیشہ جوڑے کے لیے جنہوں نے ابھی ابھی قسطوں پر گھر لیا ہو، یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ شاید ہماری 10-15 سال کی محنت کی کمائی تھی۔ بلال نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ڈر اور گہری مایوسی تھی۔ انہوں نے اپنی فون بک میں پھر سے فاطمہ اور نادرہ آپا کا نمبر ملایا، لیکن جواب میں وہی خاموشی تھی۔ وہیں پہنچ کر باہر کی ریکارڈنگ کی، مگر کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر بلال نے اپنے بڑے بہنوئی عامر بھائی کو فون کیا، جو فاطمہ آپا کے شوہر تھے۔ بہت دیر، گھنٹے بجنے کے بعد کسی نے فون اٹھایا، لیکن ان کی آواز ایسی تھی جیسے وہ نشے میں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پیسوں کی بات ہے تو اپنی آپا سے پوچھو، میرے پاس کچھ نہیں رہتا۔ بلال کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی فون کٹ گیا۔ انہوں نے پھر دوسرے بہنوئی دانش بھائی کو فون کیا، جہاں سے ٹالنے والا جواب ملا کہ وہ شہر سے باہر کام پر ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ سب نادر آپا کے پاس ہیں، ابھی دیکھ لو، واپس آ کر حساب کر لیں گے۔ بلال کا ہاتھ نیچے لٹک گیا، فون پھسل کر کرسی پر جا گرا۔ انہوں نے اپنا سر دیوار سے ٹکا لیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے کندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ اپنے خاندان کا مضبوط سہارا مانے جانے والے اس آدمی کو اس طرح ٹوٹے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے ہم دونوں کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے، پیسہ جوڑ کر بچت اور اس مہینے کے خرچ کے پیسے ملا کر ہمارے پاس صرف 1.5 لاکھ روپے تھے۔ آدھی رات میں دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض مانگا، کسی نے 10,000 دیے، کسی نے 20,000، لیکن یہ سب ملا کر بھی اس عظیم رقم کے سامنے بالکل معمولی تھے۔ بلال نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی سرخ آنکھوں میں خون کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہونٹ کانپتے رہ گئے، اور میں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ ہمارا نیا گھر، جس میں ایک مستحکم مستقبل کے ہمارے کتنے ہی خواب اور امیدیں تھیں، اس وقت ہماری واحد قیمتی جائیداد تھی، لیکن وہ ہمارے سالوں کی محنت کا پھل تھا۔ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے اپنے پہلے بچے کا استقبال کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اگر اسے بیچ دیا یا گروی رکھ دیا تو ہم پھر سے کرائے کے تنگ مکانوں اور قرض کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ پتہ نہیں کب دوبارہ سر اٹھا پائیں گے۔ اس کشمکش کے لمحے میں مجھے اپنی ساس سائمہ بیگم کی یادیں ایک ایک کر کے آنے لگیں۔ جب میں نئی نئی بہو بن کر آئی تھی اور مجھے ڈینگی ہو گیا تھا، تب یہی سائمہ بیگم تھی جنہوں نے 3 راتیں جاگ کر میرے سرہانے بیٹھی تھی، ہاتھ کے پنکھے سے ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بجلی کے پنکھے کی آواز سے میری سر کا درد بڑھ جائے گا۔ انہوں نے ایک ایک کانٹا نکال کر میرے لیے اجوائن والی مچھلی کا سوپ بنایا تھا تاکہ میری کمزوری دور ہو۔ انہوں نے مجھے کبھی بہو نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پیار دیا، اور جب بھی بلال مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے، وہ ہمیشہ میرا پکھ لیتی، میری ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے گہری سانس لی، دنیا داری کے فائدے نقصان کے خیالات سے اوپر اٹھ کر اپنے شوہر کا ٹھنڈا پڑ چکا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ان کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے کہا، اگرچہ میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے تھے، بلال، ہم گھر کو گروی رکھ دیتے ہیں،
آپ کی ماں کو ہم کبھی واپس نہیں لا پائیں گے۔ بلال نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پھر کس کر گلے لگا لیا۔ ان کے گرم آنسو میرے کندھے پر گر کر میرے کپڑوں کو بھگو رہے تھے اور ان کا کھارا پن میرے دل تک اتر رہا تھا۔ ہم جانتے تھے جیسے ہی ہم آدھی رات کو سود خوروں سے قرض لینے کے لیے ہسپتال کے گیٹ سے باہر قدم رکھیں گے، ہماری زندگی کانٹوں اور طوفانوں سے بھرے ایک نئے راستے پر مڑ جائے گی۔ رات کے 2 بجے ایک مالیاتی کمپنی کے دفتر کی طرف جانے والی تنگ گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ بس ایک پرانے سائن بورڈ سے نکلتی پیلی مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ بند کمرے سے سگریٹ کا دھواں باہر نکل رہا تھا، جس سے ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بھاری پن تھا جو میرے پہلے سے ہی ڈرے ہوئے دل پر اور دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہسپتال کے گیٹ پر ملے ایک دلال نے ہمیں عماد نام کے ایک آدمی سے ملایا تھا۔ وہ ایک پرانی چمڑے کی کرسی پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی تیز ٹھنڈی نظریں زمین پر رکھے ان کاغذات پر گھوم رہی تھیں جنہیں بلال نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش کھینچا، دھوئیں کو ہوا میں چھوڑا اور پھر ایک بے رخی بھری آواز میں کہا کہ فلیٹ کے ابھی پکے کاغذات نہیں بنے ہیں، صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہے۔ اس پر آدھی رات میں کوئی بینک لون نہیں دے گا، بہت مشکل ہے۔ بلال نے میرا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ ان کی آواز بے چینی سے ٹوٹ رہی تھی۔ بھائی صاحب، ہماری مدد کیجیے، میری ماں آپریشن کا انتظار کر رہی ہے، تھوڑی بھی دیر ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس آدمی نے ایک ترچھی مسکراہٹ دی اور ہماری طرف ایک پہلے سے تیار کیا ہوا معاہدہ سرکا دیا۔ اس نے اپنی انگلی سے کاغذ پر ٹک ٹک کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی گروی نہیں ہوگی، ہمیں ایک فروخت کا معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم نے یہ گھر اسے 50 لاکھ میں بیچ دیا ہے، جو بازار کی قیمت سے تقریباً آدھا تھا۔ میں نے کاغذ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ میری آنکھوں میں سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ معاہدے کے مطابق اگر 3 ماہ کے اندر ہم نے پوری رقم، اصل اور سود جو کہ روزانہ کے حساب سے تھا، واپس نہیں کیا تو ہمارا گھر قانونی طور پر اس کا ہو جائے گا، بغیر کسی عدالتی کارروائی کے۔ میں نے بلال کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنا سر میز پر جھکا لیا تھا۔ ان کے کندھے لاچاری اور پچھتاوے سے کانپ رہے تھے۔ لیکن ایمرجنسی روم میں پڑی اپنی ماں کا چہرہ یاد آتے ہی مجھے یہ ظالمانہ فیصلہ لینا پڑا۔ میں نے قلم اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے فروخت کنندہ کی جگہ پر اپنا نام لکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے ہی خون کا ایک حصہ، اپنے مستقبل کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنی ماں کی زندگی کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ عماد نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تجوری کھولی اور نوٹوں کی گڈیاں میز پر پھینک تھیں۔ لکڑی کی میز پر نوٹوں کی گڈیوں کی گرنے کی آواز بہت خشک اور کڑکتی تھی۔ ہم پیسوں کا بیگ لے کر ہسپتال کی طرف بھاگے اور ٹھیک اسی وقت رقم جمع کی جب ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کے لیے اپنے کیبن سے باہر نکل رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی بتی تیز چل اٹھی اور دروازہ بند ہو گیا، جس نے زندگی اور موت کے درمیان ایک دھندلی سی امید اور گہرے ڈر کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ بلال اور میں گلیارے کے ٹھنڈے فرش پر ایک دوسرے سے سٹ کر بیٹھ کے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، بس ہماری بھاری سانسیں کھڑکی سے آتی ہوا کی سرسراہٹ میں مل رہی تھیں۔ اگلی دوپہر تک جب آپریشن ختم ہو چکا تھا اور ماں کو ریکوری روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، بلال کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ فاطمہ آپا کا میسج تھا۔ کل میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، ابھی جا کر چارج ہوا ہے۔ ماں کیسی ہے؟ میں ابھی بارڈر پر مال کے سلسلے میں پھنسی ہوں، فوراً نہیں آ سکتی، کچھ بھی ہو تو بتانا۔ اس کے فوراً بعد نادرا آپا کا بھی ایک ویسا ہی بناوٹی میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ ان کا بچہ بیمار تھا، اس لیے وہ فون نہیں دیکھ پائی۔ میں نے وہ میسج پڑھا اور روتی ہوئی ہنس پڑی۔ میں نے سوچا کہ میں ان بہنوں پر توجہ نہیں دوں گی کیونکہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ماں اب خطرے سے باہر تھی۔ لیکن جب میں گرم پانی لینے کے لیے نرس کے کاؤنٹر کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے 2 نوجوان نرسوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا۔ ایک نے افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ کل جو بزرگ خاتون دماغی نس پھٹنے کی وجہ سے آئی تھی، بیچاری بچے اتنے امیر ہیں لیکن اتنے پتھر دل ہیں۔ دوسری نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو پہلی نرس نے اپنی دھیمی آواز کر لی لیکن میں اس کا ہر لفظ صاف صاف سن سکتی تھی۔ کل جب وہ بھرتی ہوئی تو 2 بہت امیر دکھنے والی عورتیں آئی تھیں۔ انہوں نے آپریشن کا خرچ پوچھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ لاکھوں کا خرچ آئے گا، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے ایک بار اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپ گیا اور گرم پانی کی کچھ بوندیں میرے ہاتھ پر گر گئیں۔
جس سے ایک تیز جلن ہوئی۔ تو بات یہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، کیا وہ مصروف تھیں؟ وہ آئی تھیں، انہوں نے اس بھاری بھرکم رقم کے بارے میں سنا تھا، اور انہوں نے اس غریب چھوٹے بھائی اور مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپریشن کے 3 دن بعد بھی ماں انتہائی نگہداشت یونٹ میں بے ہوش پڑی تھی۔ ان کے چاروں طرف ٹیوبوں کا جال بچھا تھا، اور وینٹیلیٹر کی ایک ایسی پھپھوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ بلال گلیارے میں ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، ان کی داڑھی بڑھ گئی تھی، اور ہاتھ میں صبح سے ایک خشک روٹی تھی جسے وہ اب تک نگل نہیں پائے تھے۔ تبھی ان کا فون بجا۔ اسکرین پر نادر آپا کا نام چمک رہا تھا، جس نام کا ہم پچھلے کچھ دنوں سے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ بلال نے جلدی سے فون اٹھایا۔ نادر آپا کی آواز میں ایک گھبراہٹ تھی، جیسے وہ وقت کے خلاف دوڑ رہی ہوں۔ بلال، مجھے معاف کر دینا، کل میرا فون پوری طرح سے بند ہو گیا تھا، چارجر بھی خراب ہو گیا تھا۔ ابھی کسی اور کے فون سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ ماں کیسی ہے؟ کل سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ میں فکر کے مارے پاگل ہو رہی تھی، لیکن تم سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں پاس بیٹھی ان کی یہ چکنی چپڑی بات سن رہی تھی، اور میرا دل ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ کیا سچ میں ایک چارجر ٹھیک اسی وقت خراب ہو سکتا ہے جب ماں موت سے لڑ رہی ہو، اور اسے ٹھیک ہونے میں پورے 3 دن لگ گئے؟ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھے تھے کہ فاطمہ آپا کا بھی فون آ گیا۔ ان کی آواز میں بڑے کاروباری والی مصروفیات اور روب تھا۔ بلال، برا مت ماننا، میں مال لینے کے لیے چین بارڈر تک آئی ہوئی تھی۔ یہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ تھا، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ ماں کی خبر سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں ہی کانپ کے، لیکن یہاں مال پھنسا ہوا ہے، اگر واپس چلی گئی تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تم لوگ ابھی ماں کا خیال رکھو، پیسوں یا ادویات کی جو بھی ضرورت ہو میں واپس آ کر سب دیکھ لوں گی۔ بلال نے فون رکھنے کے بعد ایک راحت کی سانس لی اور میری طرف مڑے۔ ان کی دسی ہوئی آنکھوں میں ایک بھولی سی امید چمک رہی تھی۔ دیکھنا انایا، آپا کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں، کوئی بھی ماں کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا۔ فاطمہ آپا نے کہا کہ وہ واپس آ کر پیسوں کا حساب کر لیں گی، شاید ہمارا قرض کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ میں نے اب اپنے شوہر کو دیکھا، مجھے ان کی اس معصومیت پر ترس آ رہا تھا جو تقریباً کمزوری کی حد تک تھی، لیکن میں انہیں اب اور جھوٹی امیدوں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنا فون نکالا اور بلال کو وہ اسکرین شاٹ دکھائے جو میں نے پچھلے 3 دنوں میں ان کی دونوں بہنوں کی فیس بک اور واٹس ایپ سرگرمیوں سے چپکے سے محفوظ کر لیے تھے۔ میں نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا جس میں نادرہ آپا ٹھیک اسی رات ایک شاندار کریو کی نائٹ کلب میں تھی، جس رات بلال نے انہیں پہلی بار مدد کے لیے فون کیا تھا۔ پوسٹ کا وقت ہماری اس مایوس کن رات کے وقت سے منٹ در منٹ میل کھاتا تھا، اور اس کا سٹیٹس آج نشے میں چور ہو جائیں گے اگلی صبح ڈیلیٹ کیے جانے سے پہلے تک وہی موجود تھا۔ پھر میں نے فاطمہ آپا کی سرگرمی کی تاریخ دکھائی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے لگاتار فیس بک پر لائیو آ کر کپڑے بیچ رہی تھیں، دھڑا دھڑ آرڈر لے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ لگاتار بول رہی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی بغیر نیٹ ورک والے سرحدی علاقے میں پھنسی ہیں۔ میں نے بلال کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے کہا، میری آواز پرسکون تھی، لیکن اس میں ایک کرواہٹ تھی۔ بلال دیکھو، جب تم انہیں فون کر کے تھک گئے تھے تب بھی وہ آن لائن تھیں، پارٹی کر رہی تھیں، پیسے کما رہی تھیں۔ ان کا نیٹ ورک خراب نہیں ہوا تھا، ان کا فون خراب نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف ہمارے لیے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ بلال نے میرا ہاتھ پکڑ لیے، ان کی کانپتی انگلیاں ایک ایک تصویر، ایک ایک کمنٹ بار پھر رہی تھیں، جہاں ان کی بہنیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے کا اظہار امید سے حیرانی اور پھر گہرے درد میں تبدیل ہو گیا، جیسے کسی نے ان کے بچوں جیسے اعتماد پر ایک زوردار تمانچہ مار دیا ہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، مجھے فون واپس دیا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ انہوں نے شیشے کی کھڑکی سے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں ماں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے جھکے ہوئے کندھے اس کڑوی سچائی کا سارا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بلال کو بہت درد ہو رہا تھا، اپنوں سے ملے دھوکے کا درد قرض کے بوجھ سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتا ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ اس درد کو محسوس کریں تاکہ وہ جاگ سکیں، تاکہ وہ اپنی بہنوں کی اس بناوٹی شرافت کے بھرم سے باہر نکل سکیں جنہوں نے پیسے کو اپنی ماں کی جان سے زیادہ ضروری سمجھا۔ یہ کڑوی سچائی ایک کڑوی دوا تھی، لیکن یہ ضروری تھی تاکہ ہم آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط بن سکیں۔ جہاں رشتوں کو بے رحمی سے تولا جانا تھا،
آخر کار ماں خطرے سے باہر آ گئیں اور ڈاکٹر نے انہیں عام وارڈ میں شفٹ کرنے کی اجازت دے دی، اگرچہ ان کے جسم کا بایاں حصہ ابھی بھی مفلوج تھا اور ان کی یادداشت کبھی کبھار ساتھ چھوڑ دیتی تھی، اور ٹھیک اسی وقت جیسے پہلے سے طے کر رکھا تھا، میرے شوہر کی دونوں پیاری بہنیں ہسپتال میں ظاہر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں غیر ملکی پھلوں کی مہنگی ٹوکریاں اور غذائیت سے بھرپور دودھ کے ڈبے تھے۔ فاطمہ آپا نے ایک مہنگی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی اور کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ زور زور سے رونے لگیں۔ ان کا رونا اتنا ڈرامائی تھا کہ آس پاس کے بستروں پر لیٹے مریض بھی چونک کر دیکھنے لگے۔ وہ بستر کے پاس دوڑی، ماں کا کمزور ہاتھ پکڑ لیا اور آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگیں، ہائے ماں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں دور تھی لیکن خبر سنتے ہی میرا دل جلنے لگا۔ میں فوراً اٹھ کر آنا چاہتی تھی لیکن کام نے میرے پاؤں باندھ رکھے تھے۔ ماں، آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میری ساس وہیں لیٹی تھی، ان کی آنکھیں تھکی ہوئیں اور دھندلی تھیں۔ انہوں نے بس آہستہ سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ ان میں اپنی بڑی بیٹی کے اس شاندار اداکاری کا جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ نادرا آپا بھی پیچھے نہیں تھیں، وہ پیچھے کھڑی سسک رہی تھیں، ایک کڑھائی والے رومال سے اب اپنے آنسو پوچھ رہی تھیں اور بیچ بیچ میں کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو اپنی صفائی دے رہی تھیں۔ بیچاری میری ماں ساری زندگی بچوں کو پالنے میں محنت کی اور جب بوڑھی ہوئی تو ایسی بیماری نے گھیر لیا، ہم بیٹیاں شادی کر کے دور چلی گئیں، چاہ کر بھی ان کی دیکھ بھال نہیں کر پائی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس دکھاوے کی محبت کے ڈرامے کو دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا، لیکن ماں کی حالت دیکھتے ہوئے میں خاموش رہی۔ کچھ دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کرنے کے بعد فاطمہ آپا بلال کو گلیارے میں لے گئیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے پرس سے ایک پتلا سا لفافہ نکالا۔ انہوں نے اس بلال کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سرگوشی کی، جیسے کوئی بہت بڑا راز بتا رہی ہوں۔ یہ رکھ لو اور ماں کی ادویات کا خرچ چلاؤ۔ اس بار کاروبار میں بہت گھاٹا ہو گیا ہے، سارا مال پھنسا ہوا ہے، بڑی مشکل سے 20,000 کا انتظام کر پائی ہوں، تم لوگوں کی تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ 20,000؟ یہ رقم ان کے منہ سے ایسے نکلی جیسے کچھ بھی نہ ہو، جبکہ انہوں نے جو سینڈل پہن رکھی تھی وہ کم از کم 10,000 کی ہوگی۔ نادرا آپا نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی جلدی سے اپنا پرس کھولا اور 10,000 نکال کر بلال کو دیے۔ میرے پاس تو زیادہ نہیں ہے، ان کے پاپا کی سرکاری نوکری ہے، کمائی بہت کم ہے اور بچے بھی ابھی پڑھ رہے ہیں، خرچے بہت ہیں، یہ 10,000 ہے، میری طرف سے چھوٹی سی مدد سمجھ کر رکھ لو۔ کل ملا کر 30,000، 15 لاکھ کے آپریشن کے لیے، اس ماں کی جان کے لیے جس نے انہیں جنم دیا تھا۔ بلال نے دونوں لفافے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی مٹھی اتنی کس گئی تھی کہ لفافے کا کاغذ بھی مڑ گیا تھا۔ ان کا چہرہ غصے اور ذلت سے لال ہو گیا تھا اور ان لفافوں کو اپنی بہنوں کے منہ پر واپس پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ چلانا چاہتے تھے کہ ماں کو 15 لاکھ کی ضرورت تھی، نہ کہ بھیک میں دیے گئے چند روپیوں کی۔ لیکن میں نے ان سے پہلے قدم بڑھایا۔ میں آگے بڑھی، آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پرسکون کیا اور پھر ان کے ہاتھ سے وہ دونوں لفافے لے لیے۔ میں نے اپنی دونوں نندوں کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن میری آنکھوں میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ شکریہ آپا، پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، محنت کی کمائی ہے، میں اسے ایک ڈائری میں دھیان سے لکھ دوں گی۔ کس تاریخ کو کس وقت فاطمہ آپا نے 20,000 دیے اور نادرا آپا نے 10,000، تاکہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو انہیں بھی اپنی بیٹیوں کے اس پیار اور احترام کے بارے میں پتہ چلے۔ ڈائری میں لکھنے کی بات سن کر فاطمہ آپا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ نادرا آپا میری نظروں سے بچ رہی تھیں اور ماں کے کپڑے ٹھیک کرنے کا ڈرامہ کرنے لگیں۔ وہ میرے کہنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھیں اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سستی محبت کا حساب رکھوں گی تاکہ مستقبل میں ایک ثبوت کے طور پر موجود رہے۔ انہوں نے یہ پیسے ماں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کو پرسکون کرنے اور پڑوسیوں کی کانا پوسی سے بچنے کے لیے دیے تھے، تاکہ ان پر نالائق بیٹیوں کا ٹھپا نہ لگ سکے۔ ماں کے ہسپتال میں بھرتی ہونے کے بعد سے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ہماری زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ ہسپتال کی ان سفید دیواروں اور ادویات کی بو کے گرد گھوم رہی تھی۔ فالج میں مبتلا انسان کی دیکھ بھال کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کی صفائی سے لے کر انہیں کھلانے پلانے اور فیزیو تھراپی کروانے تک کا سارا بوجھ بلال کے کمزور کندھوں اور میرے صبر پر آ پڑا تھا۔
دن میں بلال کو اپنی نوکری کے بعد اضافی کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی۔ وہ رات برات مسافروں کو چھوڑنے جاتے تاکہ اس 50 لاکھ کے قرض کا سود اتار سکیں، اور رات میں وہ ہسپتال آ کر میری جگہ لے لیتے۔ وہ پوری رات جا کر ماں کی نگرانی کرتے رہتے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ کروٹ نہ لے پائیں یا انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اپنے شوہر کو دن بدن کمزور ہوتے دیکھنا، نیند کی کمی سے ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے گڑھے دیکھنا میرے لیے بہت دردناک تھا۔ کئی بار میں ہار مان لینا چاہتی تھی، لیکن پھر ماں کے لیے خود کو مضبوط کرتی۔ اسی دوران ماں کی دونوں لاڈلی بیٹیاں ابھی بھی غائب تھیں۔ وہ دیکھ بھال کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتی رہتی تھیں۔ فاطمہ آپا کا تو ایک ہی رٹا رٹایا بہانہ تھا کہ میں کاروبار میں اتنی مصروف ہوں کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، دکان پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارے ملازمین چھٹی پر ہیں۔ نادرا آپا اپنے چھوٹے بچے کو ڈھال بنا لیتی تھی۔ میرا بیٹا بہت روتا ہے، رات میں ماں کے بغیر سوتا ہی نہیں، اور اس کے پاپا تو بہت سخت ہیں، اگر میں رات میں باہر رکی تو گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ کبھی کبھار وہ ہسپتال آتی تھی، لیکن تب تک میں ماں کی صفائی میں لگی ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت کپڑے پہن کر پرفیوم لگا کر آتی تھی، جیسے کسی بیمار رشتہ دار سے ملنے کی رسم ادا کر رہی ہوں۔ وہ بستر کے کنارے 15-20 منٹ بیٹھتی، ماں کا ہاتھ پکڑ کر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی، اور پھر فون نکال کر ماں کے ساتھ سیلفی لینے لگتی۔ اس کے فوراً بعد فیس بک پر ماں کے ساتھ جذباتی تصاویر پوسٹ ہو جاتی، ساتھ میں جذباتی کیپشن ہوتے: ماں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، یا ماں ہی میری دنیا ہے۔ تصویر کھنچواتے اور سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ یہ کہہ کر جلدی سے نکل جاتی کہ انہیں ہسپتال کی بو سے گھٹن ہوتی ہے، اور پیچھے چھوڑ جاتی گندے کپڑوں کا ڈھیر اور ایک بوڑھی ماں جو انہیں اداس خالی نظروں سے دیکھے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک بار بلال اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے ماں کو کھلانے کے لیے دلیے کا کٹورا اٹھایا، ان کا ہاتھ کانپ گیا اور تھوڑا سا دلیا بستر کی چادر پر گر گیا۔ ٹھیک اسی وقت نادرا آپا کمرے میں آئیں۔ انہوں نے ناک سکیڑ کر منہ بناتے ہوئے ایک ٹھنڈی آواز میں کہا: بلال، تم اتنے اناڑی کیوں ہو؟ ایک کٹوری دلیا بھی ٹھیک سے نہیں کھلا سکتے؟ دیکھو پوری چادر گندی کرتی، ایسے میں کوئی کیسے لیٹ سکتا ہے؟ بلال نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کپڑے سے اسے صاف کرنے لگے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے جبڑے پس گئے تھے۔ وہ اپنے اندر ابلتے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں کھڑی ہوئی اور نادرا آپا کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے ایک سوالیہ انداز میں کہا: نادرا آپا، بلال پچھلی 3 راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اناڑے ہی لگ رہے ہیں تو کیا آپ آج رات ان کی جگہ رک جائیں گی تاکہ وہ گھر جا کر ایک رات چین سے سو سکیں؟ میری بات سن کر نادرا آپا ایسی اچھل پڑیں جیسے کسی نے ان پر گرم پانی پھینک دیا ہو۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا: نہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ آج میرے سسرال میں عبادت ہے، میں کیسے رک سکتی ہوں؟ تم بھی مذاق کرتی ہو، چلو میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے ایسے غائب ہو گئیں جیسے کوئی چور ہو، اور کمرے میں ایک باری خاموشی چھا گئی۔ میں نے ان کی پیٹھ کو دیکھا، پھر ماں کی طرف مڑی۔ میں نے دیکھا ان کی جھریوں بھری آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو لڑ گیا تھا۔ ماں سب سن رہی تھی، سب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ان کی بیٹیوں کی یہ بے غیرتی اور نظر اندازی صرف ہمیں ہی نہیں تھکا رہی تھی، بلکہ اس بوڑھی کمزور ماں کے دل کو بھی چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا، جس دن ماں پوری طرح ہوش میں آئیں گی، میں اس دھوکے اور ناانصافی کا پردہ فاش ضرور کروں گی۔ ہسپتال میں 5ویں رات تھی۔ ماحول اتنا پرسکون تھا کہ میں ایک کنڈیشنرز کی دھیمی آواز اور گلیارے میں ڈاکٹر کے ہلکے قدموں کی آہٹ بھی سن سکتی تھی۔ بلال ایک پلاسٹک کی کرسی پر سو گئے تھے، ان کا سر ایک طرف لڑک گیا تھا، ان کی سانسیں بھاری تھیں جو پچھلے کچھ دنوں کی باغ دوڑ اور ماں کے لیے فکر کی گواہی دے رہی تھیں۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی ماں کی جھریوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد ہوش میں آ جائیں تاکہ ہمارے دل پر رکھا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اچانک میں نے ماں کی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت محسوس کی، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں پہلے تو دھندلی اور بھٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں خوشی سے اچھل پڑی اور بلال کو ہلا کر جگایا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھے، جلدی سے ایک ہی گلاس میں گرم پانی لیا اور چمچ سے آہستہ آہستہ ماں کے ہونٹوں کو گیلا کرنے لگے۔ ماں نے کمرے کی سفید دیواروں کو دیکھا، ان کی نظریں اپنے بیٹے کے تھکے ہوئے چہرے پر ٹکیں۔
اور پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ اپنی دوسری پیاری بیٹیوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے خشک ہونٹوں کو ہلایا۔ ان کی آواز اتنی کمزور اور دبی ہوئی تھی کہ مجھے اپنا کان ان کے پاس لے جانا پڑا۔ فاطمہ، نادرہ کہاں ہے؟ بلال ایک پل کے لیے رک کے ان کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہلکا سا کانپ گیا۔ پھر انہوں نے ماں کو تسلی دینے کے لیے ایک جبری مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کی۔ ماں، رات بہت ہو گئی تھی تو میں نے ہی آپا کو گھر بھیج دیا آرام کرنے کے لیے۔ صبح ہی وہ دونوں آپ سے ملنے آ جائیں گی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ آہستہ اپنی پلکیں جھپکائیں، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اور ایک ایسا شک دیکھا جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھیں۔ انہوں نے پھر سے پوچھا، وہ سوال جس کا ہم اب سب سے زیادہ ڈرتے تھے، پیسے، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ بلال نے جلدی سے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آواز میں ایک اعتماد تھا، لیکن ان کی نظریں ماں کی نظروں سے بچ رہی تھیں۔ ماں، آپ پیسوں کی فکر مت کیجیے، ہم دونوں نے اتنے سال نوکری کی ہے، کچھ بچت کر رکھی تھی، آپ کے علاج کے لیے کافی ہیں۔ سائمہ بیگم نے بلال کو دیکھا اور پھر اچانک ان کی نظر میرے دائیں ہاتھ پر پڑی جو سفید چادر پر رکھا ہوا تھا۔ میری شہادت کی انگلی پر اس دن سود خور کے معاہدے پر انگوٹھا لگواتے وقت لال سیاہی کا نشان ابھی بھی ہلکا ہلکا باقی تھا، اگرچہ میں نے اسے صابن سے کئی بار رگڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نشان کو دیکھ کر، پھر میری دنسی ہوئی تھکی آنکھوں اور میرے بکھرے بالوں کو دیکھ کر، ان کی آنکھوں میں اچانک ایک تیزی اور ایک گہرا درد ابھرا۔ وہ ایک تجربہ کار خاتون تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی بازار میں محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ لال سیاہی کس چیز کا اشارہ تھی؟ وہ مجبوری میں کیے گئے سودوں اور اظہار کا نشان تھا۔ ماں نے اور کوئی سوال نہیں پوچھا۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دو گرم آنسو چپ چاپ ان کے گالوں سے لڑک کر تکیے میں جذب ہو کے۔ میں جانتی تھی کہ ماں اس بناوٹی پرسکون کے پیچھے کی بھیانک سچائی کا اندازہ لگا چکی تھی جسے ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ماں کا دل انہیں بتا رہا تھا کہ جن بچوں کو انہوں نے سب سے زیادہ لاڈ پیار کیا، وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب انہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد ماں کی صحت میں ذاتی طور پر بہتری آئی۔ ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ آرام کر سکیں اور ان کی فزیو تھراپی جاری رہ سکے۔ جیسے ہی ماں کے گھر آنے کی خبر ملی، فاطمہ آپا نے فوراً بلال کو فون کیا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ بلال، تم لوگ ماں کو گاؤں لے جاؤ، وہاں کھلی ہوا ہے، ان کا من لگے گا۔ میں ماں کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں ایک بڑی دعوت دوں گی، خاندان کے تمام بڑے بزرگوں کو بلائیں گے۔ میں نے یہ سنا تو میرا دل خراب ہو گیا۔ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ان کا مقصد خوشی منانا نہیں تھا، بلکہ رشتہ داروں اور گاؤں والوں کے سامنے ایک فرمانبردار بیٹی ہونے کا ڈرامہ کرنا تھا، تاکہ اتنے دنوں تک ان کی غیر موجودگی پر جو کانا پھونسی ہو رہی تھی اسے دبایا جا سکے۔ اسی دن گاؤں میں ہمارے پرانے 4 کمروں والے گھر میں ہنسی خوشی کی آوازیں تو تھیں، لیکن ماحول میں ایک بناوٹی پن کی گھٹن تھی۔ ہم میاں بیوی صبح ہی پہنچ گئے تھے، باورچی خانے میں مرغا کاٹنے، پکوان بنانے اور مہمانوں کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ پسینے سے ہماری پیٹھ پیک گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف فاطمہ آپا اور نادرہ آپا مہنگی ساڑیاں پہن کر بیٹھک میں آرام سے بیٹھی تھیں، صوفے پر پاؤں رکھ کر کھجور اور پھل کھا رہی تھیں اور بیچ بیچ میں باورچی خانے کی طرف چلا کر ہدایت دے رہی تھیں۔ انایا، رائتے میں چٹنی کم ڈالنا، ماں کو شوگر ہے۔ بلال، دیکھو تو یہ پنکھا کتنا آہستہ چل رہا ہے، گرمی سے جان نکل رہی ہے۔ ہمارے بہنوئی عامر اور دانش خاندان کے دوسرے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کاروں کے نئے سودوں اور غیر ملکی سفر کی شوقیاں بکھار رہے تھے، جان بوجھ کر سب کو اپنی امیری اور کامیابی دکھا رہے تھے، اور اس بات کو پوری طرح سے نظر انداز کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ گھر کے کونے میں ایک ویل چیئر پر بیٹھی ماں انہیں ایک ٹھنڈی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے ایک جامنی رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا تھا جو میں ان کے لیے لائی تھی۔ ان کے بال کورینے سے سنوارے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے ایک مجبور تماشائی جو ایک بہت ہی بھدا ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیٹھا دیا گیا ہو۔ مہمان آنے لگے اور ہر کوئی سائمہ بیگم کی تعریفوں کے پھول باندھ رہا تھا۔ واہ، بیٹیاں ہوں تو ایسی خوبصورت بھی، باصلاحیت بھی، اور اپنی ماں کا خیال کتنا رکھتی ہیں، اتنی بڑی دعوت دی ہے۔ ایک دور کی خالہ نے ماں سے کہا، سائمہ بہن، تم تو اس پورے علاقے میں سب سے خوش قسمت ہو،
بچے اتنے قابل اور امیر ہیں، تو تمہاری بیماری میں دیکھو کیسے سب کچھ سنبھال لیا۔ فاطمہ آپا یہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے ماں کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر جلدی سے جواب دیا، ہاں خالہ جی، ہم بچوں کے لیے ماں ہی سب کچھ ہے۔ کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، بس ماں صحت مند رہنی چاہیے۔ میں اس وقت کھانے کی تھالی لے کر آ رہی تھی، ان کی یہ بے شرمی بھری باتیں سن کر میرے ہاتھ سے تھالی گرتے گرتے بچی۔ بلال میرے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے آہستہ سے میری کوہنی دبا کر مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے جبڑے بھی پس گئے تھے اور غصے سے ان کی گردن کی نسیں تن گئی تھیں۔ میری ساس ابھی بھی مورتی کی طرح بیٹھی تھی، ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تلخی مسکراہٹ آئی اور چلی گئی۔ انہوں نے انہیں اسی وقت بے نقاب نہیں کیا، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ ڈرامہ اور کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے اور انسان کی لالچ کی کوئی حد ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ شور میں شیشے کے کپ کے میز سے ٹکرانے کی کھٹ کی آواز بہت صاف سنائی تھی۔ جب چائے اور شربت کے گھونٹوں کا سلسلہ بڑھنے لگا تو فاطمہ آپا نے بڑی چالاکی سے بات کو اس مسئلے پر موڑ دیا جس میں ان کی سب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے ایک بناوٹی ہنسی کے ساتھ بلال کی طرف مڑ کر کہا، اس بار ماں کے ہسپتال میں رہنے پر بہت خرچ ہوا ہوگا نا؟ تم دونوں نے بہت محنت کی، دیکھ کر ہی دل دکھتا ہے۔ پھر وہ ماں کی طرف مڑی، ویسے ماں، آپ دیکھیں، آپ کی کوئی پرانی ایف ڈی یا بچت کھاتے میں کچھ پیسے پڑے ہوں تو نکال لیجئے، بلال کو دے دیجئے تاکہ وہ اپنا قرض چکا سکے۔ بیچارے میاں بیوی کی تنخواہ کتنی ہے، اکیلا اتنا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ نادرا آپا نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملا دی، جیسے انہیں پہلے سے ہی یہ سب طے کر رکھا ہو۔ ہاں ماں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، میں نے دیکھا ہے بلال کتنا کمزور ہو گیا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ اب آپ کو بڑھاپے میں پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ بچوں کو دے دیجئے، بعد میں ہم آپ کو اس سے دوگنا تیگنا کر دیں گے۔ ان کی باتیں سننے میں تو ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے فکر مند ہوں، لیکن حقیقت میں وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ماں کے پاس بڑھاپے کے لیے کتنے پیسے بچے ہیں تاکہ وہ اسے بھی ہڑپ کر سکیں۔ بلال نے اپنا سر جھکا لیا، ان کے ہاتھ میں پکڑی چمچ کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ان کے گلے میں لفظ اٹک گئے۔ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، میں جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑی۔ میں نے زور سے اپنی چمچ تھالی پر پٹکی، جس کی تیز آواز سے سب چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی دونوں نندوں کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے کہا، میری آواز پرسکون تھی لیکن چاقو کی طرح تیز تھی، آپ دونوں کو بلال اور میری بڑی فکر ہو رہی ہے، پر کیا آپ دونوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کے آپریشن میں کل کتنا خرچہ آیا؟ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ماں کی جان بچانے کے لیے 15 لاکھ روپے چاہیے، تب آپ دونوں کے فون کہاں تھے اور آپ دونوں کہاں تھیں؟ کمرے میں اچانک ایک تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ آپا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور نادرا آپا گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگی۔ بہنوئی عامر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے گرج کر کہا، انایا، یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ گھر کی بات ہے، ایک ایک پیسے کا حساب کرو گی کیا؟ اس وقت ہم لوگ ضروری کام میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی جان بوجھ کر نہیں بھاگا تھا۔ میں نے ایک پھیکی ہنسی ہنسی، کام اتنا ضروری کہ فون 3 دن تک بند رہا؟ اتنا ضروری کام کہ ماں کی جان کے لیے صرف 50,000 کی مدد کی گئی؟ بلال نے میز کے نیچے میرا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ میں سب کے سامنے تماشا کھڑا کر دوں گی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک شکر گزاری کا جذبہ تھا۔ خاندان کی عورتیں اور مرد آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ ان کی نظریں اب ان دونوں لاڈلی بیٹیوں پر تعریف کرنے کی جگہ شک سے ٹک گئی تھیں۔ ایک خوش نماد عورت کا ماحول اب ٹھنڈا اور بھوچل ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت میری ساس نے آہستہ سے اپنا گلا صاف کیا۔ انہوں نے بلال کو پاس آنے کا اشارہ کیا اور ان کی آواز صاف اور بلند تھی، چلو پرانی باتیں چھوڑو، کھانا ختم ہو جائے، پھر مجھے تم تینوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کھانا ایک عجیب سی خاموشی سے ختم ہوا۔ مہمان بھی ماحول کی سنگینی کو سمجھ کر جلدی ہی رخصت ہو گئے اور ہمیں اپنا خاندانی مسئلہ حل کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا شور و گل تھم گیا۔ ہم تینوں بھائی بہن اور ہمارے دونوں بہنوئی بے چینی سے پرانی لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ماں ویل چیئر پر بیچ میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنا پرانا کپڑے کا تھیلا نکالا، ایک ایسا تھیلا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس تھیلے سے انہوں نے ایک پرانا سیل بند لفافہ نکالا
जिस पर एक लाल रंग की मोम की मोहर लगी थी। उन्होंने एक एक करके हम सब के फिक्रमंद और बेचैन चेहरों को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, ये मेरी वसीयत है जो मैंने 3 साल पहले एक वकील तलहा बाई के दफ्तर से बनवाई थी। जब मुझे लगने लगा था कि मेरी सेहत अब मेरा साथ नहीं देगी, मैंने सोचा था कि जब मैं अपने आखिरी वक्त में होंगी तब उसे सामने लाऊंगी। लेकिन इस बार जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि अब सब कुछ साफ कर देने का वक्त आ गया है। फातिमा और नादरा आपा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में लालच की एक चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि माँ या तो जायदाद बराबर बांटेगी या हमेशा की तरह अपनी बेटियों को ज्यादा हिस्सा देगी। माँ ने वो लिफाफा बिलाल को दिया और उसे सबके सामने जोर से पढ़ने के लिए कहा। बिलाल ने कांपते हाथों से मोहर तोड़ी और अंदर से एक स्टाम्प पेपर निकाला। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ शुरू में लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साफ और मजबूत होती गई। मैं साइमा बेगम पूरे होशो हवास में यह फैसला करती हूँ कि मेरी सारी जायदाद, जिसमें फैसलाबाद शहर के मरकजी बाजार में वाक़या ये 3 मंजिला आबाई घर, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ है, और बैंक में मेरे बचत खाते में जमा 5 लाख, मेरे सबसे छोटे बेटे बिलाल को मेरे वाहिद वारिस के तौर पर दिए जाएंगे। मेरी दोनों बेटियां फातिमा और नादरा का इस जायदाद में कोई हक नहीं होगा। जैसे बिलाल ने आखिरी जुमला पढ़ा, एक जोरदार खटखटाहट की आवाज़ आई। फातिमा आपा के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। वो एक झटके में खड़ी हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और उनकी आंखें माँ को ऐसी घूर रही थीं जैसे वो कोई अजनबी हो। माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? ये क्या बकवास लिखी है आपने? बेटा बेटा है तो क्या बेटियां कचरा हैं? किस ज़माने में जी रही हैं आप जो अभी भी लड़के लड़के में इतना इम्तियाज़ करती हैं? नादरा आपा का भी मुंह खुले का खुला रह गया। वो हिकलाती रहीं और कुछ बोल ना पाईं। वहीं दोनों बहनों के चेहरे का रंग बदलने लगा। पहले लाल, फिर नीला, फिर सफ़ेद पड़ गया। आमिर भाई ने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा। साइमा बेगम, आप क्या कह रही हैं? आप तो अपने बच्चों को दुश्मन बना रही हैं। वो भी तो आपके ही खून हैं। आपने ही उन्हें जन्म दिया है। आप उनका हक कैसे छीन सकती हैं? मेरी सास वहीं बैठी रहीं, पुरसकून और बेखौफ। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उन लालची बिगड़े हुए चेहरों को घूर कर देखा। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक अख्तियार था। यह जायदाद मेरी है, मैं जिसे चाहे दूं, ये मेरा हक है। तुम लोग मुझे नाइंसाफ़ी करने वाले कहते हो, तो तुम्हारा इंसाफ कहाँ था जब मैं ऑपरेशन टेबल पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी? तुम्हारा इंसाफ कहाँ था जब मेरे बेटों को मुझे बचाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा? तब तुम लोग बेटियां थीं या कोई सड़क पर चलता अजनबी? माँ के ये सवाल एक ठंडे पानी के छींटे की तरह उन लोगों के मुंह पर पड़े जो अपना हक मांगने के लिए चिल्ला रहे थे। पूरे कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। फातिमा आपा अब एक बड़ी ताजर की तरह पुरसकून और शाइस्ता नहीं रह सकती थी। वो माँ के सामने दौड़ी। उनके हाथ हवा में बेतहाशा हिल रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। उनकी आवाज़ किसी धात के खुरचने जैसी तेज और कड़कती थी। माँ, आप ये कैसे कह सकती हैं? आपने कहा ये आपकी जायदाद है, आप जिसे चाहे दें। लेकिन क्या आपने हमारे जज्बात के बारे में सोचा? हम भी आपके ही बच्चे हैं, इस खानदान का खून है। आपने हमें ऐसे कैसे अलग कर दिया, जैसे हम कोई पराए हों? नादरा आपा ने जब अपनी बहन को इतना हंगामा करते देखा तो वो भी खामोश नहीं बैठी। वो सोफे पर गिर गईं और ऐसे जोर जोर से चलाने लगीं जैसे किसी ने उन्हें बहुत मारा हो। रोती हुई वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। हाय रे अम्मा, मैं शादी करके दूर चली गई, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब मेरा दिल आपकी तरफ न लगा हो। आप बीमार हुई तो मुझे भी फिक्र हुई, आपको दर्द हुआ तो मुझे भी तकलीफ हुई, और आज आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। आपने सब कुछ बिलाल को दे दिया। तो क्या इतने सालों तक मैं सिर्फ एक सौतेली औलाद थी? दोनों बहनोई भी इस ड्रामे में शामिल हो गए। आमिर भाई का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने बिलाल की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, बिलाल, तुम बहुत चालाक हो। तुम माँ के पास रहते हो। तुमने ही उनके कान भरे हैं ताकि वो ऐसा फैसला ले। मैं तुम्हें बता दूं, यह वसीयत कानूनी तौर पर नाकाबिले तस्लीम है। अब लड़का लड़की बराबर हैं। अदालत में सब कुछ बराबर बटेगा। तुम अकेले सब कुछ हड़प करने के ख्वाब मत देखो। मैं माँ के साथ बैठी थी और मैं महसूस कर सकती थी कि उनके हाथ कांप रहे थे। डर से नहीं, बल्कि दर्द और गहरी मायूसी से। उन्होंने उन्हें जन्म दिया, सब्जी और मछली बेचकर उन्हें पाला पोसा बड़ा किया,
اور آج وہ ان کی صحت کی نہیں بلکہ ان کے گھر اور ان کی بچت کی فکر کر رہی تھی۔ ماں نے گہری سانس لی۔ انہوں نے اپنی کھانسی کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی چھڑی کو زور سے فرش پر پٹکا، جس سے سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سیدھے فاطمہ آپا کو آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی نظروں میں اب ایک ماں کی محبت نہیں تھی بلکہ ایک خاندان کی سربراہ کی طاقت تھی، جو اپنے بگڑے بچوں کو سبق سکھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ان کی آواز کانپ رہی تھی لیکن ہر لفظ صاف تھا، تم لوگ کہتے ہو کہ میں لڑکے لڑکی میں امتیاز کرتی ہوں، تو کیا تمہیں یاد ہے 3 سال پہلے جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا تو ان کی 13ویں میں جو 3 لاکھ روپے آئے تھے وہ میں نے تم دونوں کو برابر بانٹ دیے تھے تاکہ تم اپنا کاروبار شروع کر سکو۔ بلال کو اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا تھا۔ تب تم لوگوں نے برابری کی بات کیوں نہیں کی؟ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بیمار ہوں، بلال نے مجھے بچانے کے لیے اپنا گھر، اپنا مستقبل بیچ دیا، تو اب یہ گھر اس کا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تمہیں حصہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر ذمہ داری میں بھی حصہ لو۔ پرانی باتیں سن کر فاطمہ اپا ایک پل کے لیے خاموش ہو گئیں، لیکن لالچ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ پھر سے چلائیں، پرانی باتیں کیوں کر رہی ہو اماں؟ وہ پیسہ تو ہم نے خرچ کر دیے، لیکن یہ گھر کروڑوں کا ہے، آپ سب کچھ اسے نہیں دے سکتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ وصیت نہیں بدلی تو ہم عدالت جائیں گے، تب یہ مت کہنا کہ بچے نالائق نکلے۔ اپنی بڑی بیٹی کی یہ دھمکی ایک آخری چاقو کی طرح تھی، جس نے ماں کے کچے رشتے کو بھی کاٹ دیا۔ میری ساس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کرسی سے ٹیک لگائی، اور ان کا چہرہ اس سے ایک پل میں 10 سال اور بوڑھا لگ رہا تھا۔ ان کی مٹھیاں اتنی کس گئی تھیں کہ ان کی انگلیوں کی ہڈیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے بہت برداشت کر لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھیں، اندر والے کمرے میں گئیں اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک موٹی فائل لے کر واپس آئیں۔ انہوں نے فائل کو زور سے شیشے کی میز پر پھینکا۔ اس کی آواز میں فاطمہ اور نادرہ آپا، جو ابھی بھی رو رہی تھیں، چونک کر خاموش ہو گئیں۔ بلال نے فائل کھولی اور اس میں سے ہسپتال کے بل، ادویات کی رسیدیں اور قرض کے کاغذات نکالے۔ سب کچھ ترتیب میں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی دونوں بہنوں اور بہنوئیوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز دھیمی اور بھاری تھی، لیکن اس میں ایک وزن تھا۔ آپ لوگوں کو برابری کرنے کی بات کرنی ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں کروں گا برابری کی بات۔ یہ ہے ہسپتال کے سارے بل، آپریشن، ادویات اور ایک ماہ سے زائدہ کے خرچ کی رسیدیں، کل ملا کے 16,20,000 روپے، اور 50 لاکھ کا قرض جو میں نے گھر گروی رکھ کر لیا ہے، جس کا سود میں روز بروز بھرتا ہوں۔ بلال نے سارے بل ان کی طرف سرکا دیے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اب اگر آپ لوگوں کو جائیداد میں حصہ چاہیے تو پہلے اس خرچ میں حصہ لیجیے۔ 16,20,000 کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، ہر ایک حصے میں تقریباً 5.5 لاکھ آئیں گے۔ پہلے آپ لوگ میرے پیسے چکائیں، پھر ہم گھر کی بات کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مجھے اس کی اس مضبوطی پر فخر محسوس ہوا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی، جب اسے خاندان سے دھوکہ ملا تو وہ بھی حق کے لیے لڑنا جانتا تھا۔ فاطمہ آپا نے سب سے بڑا بل اٹھا کر دیکھا۔ ان کی آنکھیں لمبی لمبی تعدادوں پر گھوم رہی تھیں۔ پھر انہوں نے منہ بنایا اور کاغذات کو ایسے میز پر پھینک دیا جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو۔ انہوں نے ایک آکروش کے ساتھ کہا، ان کی آواز میں ایک ناقابل یقین بے شرمی تھی، بلال، تم بھی کیا بات کرتے ہو؟ تم بیٹے ہو، مستقبل میں ماں باپ اور بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہ گھر بھی ماں تمہیں ہی دے رہی ہیں، جو زہر ہے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ ہم تو بیٹیاں ہیں، شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہیں۔ نادرہ آپا نے بھی اپنی بڑی بہن کا ساتھ دیا۔ ہاں بلال، ہمارے گھر کی حالت ابھی بہت خراب ہے۔ ان کے پاپا کا کام میں نقصان ہو گیا ہے، بچے بھی بیمار رہتے ہیں، ہم کہاں سے 5.5 لاکھ روپے لائیں گے؟ تمہیں تو ماں اتنا بڑا گھر دے رہی ہے، اسے بیچ کر اپنا قرض چکا دو، ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ ان کی یہ دوہری ذہنیت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جب وراثت میں حق مانگنے کی بات آئی تو وہ لڑکے لڑکی کی برابری کا نعرہ لگا رہی تھیں، لیکن جب ذمہ داری اور خرچ کی بات آئی تو انہوں نے پرایا پن اور بیٹے کے فرض والا پرانا بہانہ بنا لیا۔ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے میز کے نیچے اپنے فون پر چپکے سے ریکارڈنگ چالو کر دی۔ میں ان کے اس منافقانہ الفاظ اور بے شرمی کا ریکارڈ کرنا چاہتی تھی تاکہ مستقبل میں قانون کے سامنے وہ اس سے منہ نہ موڑ سکیں۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں کی باتیں سنیں۔ وہ بس ایک پھیکی ہنسی ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں بہت درد تھا۔ خوب میرے بچے خوب،
تو تمہاری محبت صرف اسی وقت جاگتی ہے جب تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ جب پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میں صرف بلال کا بوجھ بن جاتی ہوں، ہے نا؟ خاندان کی یہ نشست لڑائی جھگڑے اور گالیوں کے ساتھ ختم ہوئی۔ میری دونوں نندیں بڑبڑاتی ہوئیں گھر سے نکل گئیں۔ ان کی کار کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز ایسی تھی جیسے وہ اپنا سارا غصہ اس بے جان کار پر نکال رہی ہوں۔ اسی رات میرے اور بلال کے فون پر ایک ساتھ نوٹیفیکیشن آیا۔ فاطمہ نے گروپ چھوڑ دیا تھا، نادرا نے گروپ چھوڑ دیا۔ وہ پیارا خاندان نام کا واٹس ایپ گروپ جو کبھی انہوں نے ہی گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کی تصاویریں ڈالنے کے لیے بنایا تھا، اب اس میں صرف ہم تین اور ماں کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بچا تھا جو زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ ایک آن لائن گروپ کی خاموشی حقیقی زندگی میں ایک بڑے طوفان کا آغاز تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب میں سبزی لینے بازار گئی تو میں نے محسوس کیا کہ پڑوسی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سبزی بیچنے والی عورتیں سرگوشیاں کرتیں اور مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو جاتیں، پھر میرے جانے کے بعد گھور کر دیکھتیں۔ رابعہ خالہ، وہ سچی اچھی پڑوسن جنہوں نے ہمیں ماں کی بیماری کی خبر دی تھی، مجھے ایک کونے میں لے گئیں اور فکر مند آواز میں بولی، انایا بیٹا، وہ ذرا سنبھل کر رہنا۔ تمہاری نندیں فاطمہ اور نادرہ پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیلا رہی ہیں کہ تم دونوں میاں بیوی نے سائمہ بیگم پر کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سائمہ بیگم اب سٹھیا گئی ہے اور تم لوگوں نے انہیں بہلا پھسلا کر ڈرا دھمکا کر وصیت اپنے نام لکھوا لی ہے اور ان کی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی سبزی کی تھیلی کو کس کر دبایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی اور بھابھی کی عزت اچھالنے کے لیے اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں، اتنی گھٹیا اور توہم پرست افواہیں پھیلا سکتی ہیں۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ پیر کی صبح آیا۔ پنچایت بھون سے ایک سمن ہمارے گھر آیا۔ بلال نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور اسے پڑھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ ایک شکایت نامہ اور تنازع حل کرنے کی درخواست تھی۔ اس خط میں فاطمہ اور نادرہ آپا نے بہت سخت قانونی زبان کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے بلال پر اپنی ماں کو قدرتی طور پر قید بنانے کا الزام لگایا تھا کیونکہ وہ انہیں ماں سے ملنے نہیں دے رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ماں خود سے ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے بھی سنگین الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک بزرگ خاتون کی ذہنی استحکام کا فائدہ اٹھا کر ان سے زبردستی ایک جھوٹی وصیت پر دستخط کروائے تھے۔ انہوں نے پنچایت سے درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں، موجودہ وصیت کی منسوخ کریں اور ماں کو کسی سرکاری ہسپتال میں ان کے ذہنی توازن کو جانچ کے لیے بھیجا جائے۔ میری ساس کرسی پر بیٹھی تھی۔ بلال کے خط پڑھنے کے بعد وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، بس ان کے بوڑھے ہاتھ کرسی کے ہتھوں پر کس کے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن بیٹیوں کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا وہ آج انہیں بھری پنچایت میں گھسیٹ رہی تھیں، انہیں پاگل خانے میں بھیجنے کا مطالبہ کر رہی تھیں، صرف جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے اوپر دیوار پر لگے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں، جیسے سن رہی ہوں، میں نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ میری اولاد ایسی نکلی؟ لالچ نے سگے رشتے کو وحشی جانوروں میں تبدیل کر دیا تھا جو ایک دوسرے کو نوچنے اور ماں باپ کی عزت کچلنے کے لیے تیار تھے۔ جس دن پنچایت میں سماعت تھی اسی دن صبح سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ آسمان کا سرمئی رنگ ہمارے دل کی اداسی جیسا ہی تھا۔ میں نے اور بلال نے ماں کو سہارا دے کر ٹیکسی پر بٹھایا۔ انہوں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے تھے، بال کورینے سے سنوارے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنگینی اور بے چینی تھی۔ پنچایت بھون کا کمرہ بہت سادہ تھا، جس میں کچھ نیلے رنگ کی پلاسٹک کی کرسیاں اور ایک لمبی لکڑی کی میز تھی۔ بارش کی نمی اور پرانے کاغذات کی بو نے ماحول کو اور بھی بھوچل اور تناؤ بھرا بنا دیا تھا۔ فاطمہ اور نادرہ آپا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، سامنے والی کرسی پر اکڑ کر بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک اودھیڑ عمر آدمی بھی تھا جس نے موٹے شیشے کا چشمہ پہنا ہوا تھا اور ایک ڈھیلا ڈھالا کوٹ۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور اس کے چہرے پر ایک جانے پہچانے شخص کا بھاؤ تھا۔ وہ فاطمہ آپا کے سسرالی خاندان کے کوئی دور کے چچا تھے جنہیں وہ اپنا قانونی مشیر سمجھ کر لائی تھی تاکہ وہ ہم پر اور سرپنچ پر دباؤ بنا سکیں۔ جیسے ہی ماں نے اندر قدم رکھا دونوں بہنیں کھڑی ہو گئیں، لیکن ماں کو سہارا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا پہلے سے تیار کیا ہوا ڈرامہ شروع کرنے کے لیے۔ فاطمہ آپا دوڑ کر سرپنچ کے پاؤں میں گر پڑی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرپنچ جی، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے، ہماری ماں اب بوڑھی ہو گئی ہیں، سٹھیا گئی ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔
اور بلال اور اس کی بیوی نے ماں کو گھر میں قید کر رکھا ہے، ہمیں ان سے ملنے تک نہیں دیتی، اور بیلا پھسلا کر اس جھوٹی وصیت پر دستخط کروا لیے ہیں۔ ہم تو بس ماں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم انہیں علاج کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، ان کی جانچ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ دادر آپا بھی سسکیاں لے کر ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ سرپنچ جی، ہماری ماں پہلے ہم سے بچوں کی طرح بہت پیار کرتی تھی، وہ کبھی لڑکے لڑکی میں امتیاز نہیں کرتی تھی۔ ضرور ان 4 لوگوں نے ان پر کوئی دباؤ یا جادو ٹونے کا اثر کر دیا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ان کے قانونی مشیر نے اپنا گلا صاف کیا، بریف کیس سے کچھ قانونی کتابیں نکالی اور میز پر پٹکتے ہوئے ایک سنگین انداز میں کہا کہ اس قاعدے کے مطابق اگر کوئی وصیت اس وقت بنائی جائے جب بنانے والا شخص ذہنی طور پر صحت مند نہ ہو تو وصیت ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ ان کے پاس اس وصیت کے باطن ہونے پر سوال اٹھانے کے کافی دلائل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ سرپنچ جو ایک بزرگ اور سمجھدار شخص تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنی پریشانی چھپا نہیں پائی۔ انہوں نے میری ساس کی طرف دیکھا جو ایک پرسکون اور بے خوف انداز میں بیٹھی تھی، پھر انہوں نے ہماری طرف دیکھا جو ذلت کے مارے خاموش کھڑے تھے۔ بلال اٹھ کر ان سے بحث کرنا چاہتے تھے، چلانا چاہتے تھے کہ اصلی نالائق تو وہ ہیں، لیکن میں نے ان کا ہاتھ کس کر پکڑا اور انہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسی جگہوں پر جس کی آواز اونچی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ جیتے، بلکہ سچائی اور ثبوت ہی آخری فیصلہ کرتے ہیں، اور میری ساس اس خاتون نے جو اپنی زندگی میں اتنی اتار چڑھاؤ دیکھے تھے وہ ان بگڑتی بیٹیوں کو اتنی آسانی سے جینے نہیں دیں گی۔ کمرے کا ماحول ابھی تناؤ بھری خاموشی میں ڈوبا ہی ہوا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ 50 سال کا ایک بزرگ ایک سلیکٹ والا سوٹ پہنے ہاتھ میں ایک کالا چمڑے کا بریف کیس لیے اندر آیا۔ وہ ہمارے وکیل طلحہ بھائی تھے، میرے سسر کے پرانے دوست، اور وہی شخص جو پچھلے کئی سالوں سے ماں کو قانونی مشورے دے رہے تھے۔ طلحہ بھائی کو اچانک وہاں دیکھ کر فاطمہ اور نادرہ آپا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور ان کے نام نہاد مشیر کے بھی چہرے پر شکن آ گئی۔ شاید وہ اپنے ہی جیسے کسی شخص کو پہچان گئے تھے۔ ماں نے وکیل صاحب کو ہاتھ ہلا کر سلام کیا اور پھر سرپنچ کی طرف مڑے۔ ان کی آوازیں پرسکون لیکن مضبوط تھیں۔ سرپنچ جی، میری بیٹیاں یہ شک کر رہی ہیں کہ میں سٹھیا گئی ہوں، کہ مجھ سے زبردستی کی گئی ہے، تو میں آج آپ سب کے سامنے سب سے ٹھوس ثبوت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے میز پر ایک موٹی فائل اور ایک ٹیبلٹ رکھا۔ انہوں نے ایک ویڈیو چلائی اور اسکرین کو سب کی طرف گھما دیا۔ یہ ویڈیو اس پوری کارروائی کی ہے جب سائمہ بیگم نے 3 سال پہلے میرے دفتر میں اپنی وصیت بنوائی تھی۔ اس وقت 2 سرکاری گواہ اور ایک ذہنی صحت کی ڈاکٹر بھی موجود تھیں۔ ویڈیو میں میری ساس اس وقت تھوڑی کمزور دکھ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی تیزی تھی۔ وہ وکیل کے ہر سوال کا اپنی جائیداد، اپنی خواہشات کے بارے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف صاف جواب دے رہی تھیں۔ انہوں نے ویڈیو میں واضح طور پر کہا تھا کہ میں اپنا گھر اپنے چھوٹے بیٹے کو دے رہی ہوں کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی اور ان کا گھر بسانے میں ہم میاں بیوی نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی۔ ہمیشہ میرے چھوٹے بیٹے کو ہی قربانی دینا پڑی۔ فاطمہ اور نادرہ آپا اسکرین کو گھورتی رہیں، ان کے چہرے پر خون کی ایک بوند بھی نہیں بچی تھی۔ ان کے کچھ دیر پہلے کے زبردست الزامات اب انہی کے منہ پر تماچوں کی طرح لگ رہے تھے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ماں نیچے جھکیں اور اپنے اس پرانے گھسے ہوئے کپڑے کے تھیلے سے ایک پرانا زنک لگا ہوا ٹین کا ڈبہ نکالا۔ وہ پرانے زمانے کی بسکٹ کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے ڈبے کو میز پر رکھا۔ دانت کے ٹکرانے کا جھنکار اس خاموش کمرے میں گونج گئی۔ انہوں نے اپنا جھریوں بھرا چہرہ ڈبے کے ڈھکن پر رکھا، اپنی کانپتی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کی دھیمی آواز ہو گئی جیسے ماضی سے کوئی آہ نکل رہی ہو۔ تمہیں مجھ پر مقدمہ کرنا ہے؟ تم کہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی سائیڈ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اسے دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ تمہیں اپنی ماں کو پاگل خانے بیچنا ہے یا نہیں۔ ماں کے کانپتے ہاتھوں نے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ پرانے کاغذ کی سی لگن بھری مہک اور وقت کی ایک عجیب سی بو ہوا میں پھیل گئی۔ ڈبے کے اندر کچھ پیلے پڑ چکے کاغذ اور کچھ پرانی دھندلی تصاویر تھیں۔ ماں نے احتیاط سے ایک پرانا لفافہ نکالا جس پر بنفشی سیاہی سے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ تحریر وقت کے ساتھ پھیکی پڑ گئی تھی، لیکن ابھی بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ میرے سسر کی تحریر تھی۔ ماں نے وہ خط سرپنچ کو دیا اور اسے سب کے سامنے زور سے پڑھنے کی درخواست کی۔ سرپنچ نے اس نازک کاغذ کو اٹھایا اور ایک دھیمی جذباتی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔
12 مئی 1999۔ سائمہ، مجھے پتا ہے میری بیماری اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ میرے جانے کے بعد گھر کا سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ جائے گا۔ مجھے تمہاری اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں جو بھی پیسے اوور ٹائم کر کے بھوکے رہ کر بچائے ہیں وہ میرے اس ڈبے میں رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، ان پیسوں سے فاطمہ اور نادرہ کے لیے ایک ایف ڈی بنوا دینا تاکہ وہ کالج جا سکیں۔ بیٹیوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی زندگی ہماری طرح مشکل میں نہ گزرے۔ بلال ابھی چھوٹا ہے اور بیمار بھی رہتا ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، تینوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا سکتے۔ میرے جانے کے بعد تم اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، بس باہر چھت پر بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ لوگوں کی دبی ہوئی سسکیاں۔ ماں نے اس ڈبے سے دو پرانی پھٹی ہوئی پاس بکیں نکالیں جو بہت پہلے بند ہو چکی تھیں۔ ان پر صاف صاف فائدہ اٹھانے والوں کا نام لکھا تھا: فاطمہ بیگم تعلیمی فنڈ اور نادرہ بیگم تعلیمی فنڈ، اور اس زمانے میں کھاتوں میں جمع رقم ایک پوری جائیداد کے برابر تھی۔ وہ پسینہ آنسو اور والد کی جان تھی جس نے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے خود کو نچوڑ دیا تھا۔ ماں نے دونوں بہنوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عظیم درد تھا۔ اس سال تمہارے والد کو آخری مرحلے کا کینسر تھا، لیکن وہ ہسپتال جانے کی ہمت نہیں جٹا پائے۔ انہوں نے اپنی بیماری چھپائی اور سارے پیسے تم دونوں کی فیس بھرنے، تمہارے اسکوٹر خریدنے اور نئے کپڑے دلوانے میں لگا دیے تاکہ تم اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ بلال اس وقت صرف 8 سال کا تھا۔ وہ اپنے کزن کے پرانے کپڑے پہنتا تھا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنتا تھا۔ کیا اس نے کبھی تم دونوں سے ایک بار بھی شکایت کی؟ تمہارے ماں باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تاکہ تم پڑھ لکھ کر خوشحال بن سکو، اور آج تم لوٹ کر ہمیں ہی ناانصافی کرنے والی کہتی ہو۔ فاطمہ آپا نے اپنا سر جھکا لیا، ان کے دونوں ہاتھ ان کی ساڑی کا پلو کھینچ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پتہ نہیں سردی سے یا شرم سے۔ نادرہ آپا اپنا چہرہ چھپا کر زور سے رونے لگی، ان کی سسکیاں ان کے گلے سے نکل رہی تھیں، لیکن اب کسی کو ان پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس زنگ لگے ٹین کے ڈبے سے نکلی کڑوی سچائی نے ان کے سارے جھوٹے دلائل اور لالچ کو، جسے وہ انصاف کی مانگ کے پردے کے پیچھے چھپا رہی تھیں، چکنا چور کر دیا تھا۔ یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس خاندان میں اتنے سالوں سے سب سے زیادہ قربانی کس نے دی تھی، تو وہ بلال تھا، وہ چھوٹا بیٹا جسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ بلال میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے چپکے سے اپنے گال پر لڑکھڑاتے آنسو کو پونچھ لیا۔ شاید انہوں نے بھی وہ خط پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ کبھی اپنے والد کے دل کی اس گہری بات کو نہیں جانتے تھے۔ میری سانس ابھی رکی نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ پرانے قرض کی رسیدیں اور زمین بیچنے کے کاغذات نکالے جن پر ان کا نام لکھا تھا: سائمہ بیگم۔ انہوں نے ان کاغذات کو ہوا میں لہرایا، ان کی آواز جذبات سے ٹوٹ رہی تھی۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تو میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے رکھے سونے کے کنگن بیچ دیے اور سود پر پیسے ادھار لیے تاکہ تمہیں جہیز میں سونے کا ہار دے سکوں، تاکہ سسرال میں تمہاری عزت ہو۔ جب نادرہ کا پہلا بچہ ہوا تو میں نے بزرگوں کی زمین کا آخری ٹکڑا بھی بیچ دیا تاکہ تم ایک اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں رہ سکو۔ انہوں نے اس قانونی مشیر کی طرف اشارہ کیا جو اب چپکے سے اپنے کاغذات سمیٹ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تم لوگ غور سے دیکھو، ہم میاں بیوی نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے جی، ان کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے دیا، اور جب میں بوڑھی ہوئی، بیمار پڑی، جب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے 15 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی تو میری یہ سونے جیسی بیٹیاں اپنا فون بند کر کے غائب ہو گئیں۔ صرف بلال، وہ بیٹا جسے تم سب کہتے ہو کہ اسے زیادہ پیار ملا، اس نے اپنا گھر بیچ دیا، اپنی بیوی کا مستقبل بیچ دیا تاکہ وہ میرے لیے زندگی کی بھیک مانگ سکے۔ اور آج تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر حصہ مانگنے کی، برابری کی بات کرنے کی؟ ماں کے یہ الفاظ فاطمہ اور نادرہ آپا کے منہ پر زوردار تماچوں کی طرح تھے۔ اب ان کے پاس منہ چبانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ سرپنچ نے ایک لمبی سانس لی اور افسوس سے اپنا سر ہلایا۔ انہوں نے فائل بند کی اور ایک سخت آواز میں کہا: معاملہ پوری طرح سے صاف ہے، سائمہ بیگم کی وصیت پوری طرح سے قانونی اور جائز ہے، اور تم دونوں بیٹیاں، اولاد ہونے کا فرض تو تم نے کبھی نبھایا نہیں، اوپر سے ایسے شرمناک کام کر رہی ہو جو کسی معاشرے میں قبول نہیں۔ اگر تم نے آگے کوئی بھی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ باہر کھڑے گاؤں والے سرگوشی کرنے لگے۔
ان کی غصہ بری نظریں اور باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ آستین میں سانپ پالے تھے، ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہنا اچھا۔ پڑھ لکھ کر کیا فائدہ ہوا؟ بے ایمانی۔ جب ماں بھائی کو نوچنے لگی، فاطمہ آپا یہ ذلت برداشت نہیں کر پائی۔ انہوں نے نادرہ آپا کا ہاتھ کھینچا اور دروازے کی طرف پاکی۔ انہوں نے کسی کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ان کی وہ اکڑ جو آتے وقت تھی اب پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی۔ صرف ذلت اور شرمندگی بچی تھی۔ ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پیٹھ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جیت کی کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن اور ایک ایسا درد تھا جسے ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ انہوں نے میز کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ان کے پاؤں اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ تقریباً گر ہی جاتی اگر بلال نے انہیں وقت پر نہ سنبھالا ہوتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر سر رکھ کر سرگوشی کی۔ گھر چلو بیٹا، ماں اب بہت تھک گئی ہے، اپنے گھر چلو۔ اس ایک جملے میں کتنی ہی تھکان، کتنی ہی سپردگی اور ایک ٹوٹے رشتے کا ایک ناقابل تردید انجام۔ جب ٹیکسی ہمیں لے کر ہمارے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر پہنچی تو بارش رک چکی تھی۔ بارش کے بعد کی ہوا صاف تھی، لیکن اس میں ابھی بھی سردیوں کی ٹھنڈک تھی۔ ماں نے بلال اور مجھے انہیں ان کے کمرے تک لے جانے کے لیے کہا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئیں اور ہم دونوں کو پاس بلایا۔ انہوں نے اپنے بلاؤز کے اندر ہاتھ ڈالا جہاں ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا سلا ہوا تھا، اور احتیاط سے ایک نیلے رنگ کی پاس بک نکالی۔ انہوں نے پاس بک میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت پیار اور شکر گزاری تھی۔ انایا بیٹی، یہ 5 لاکھ روپے ہیں جو میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کر رکھے تھے، اتنے سالوں سے ہم سب سے چھپا کر، اس سوچ میں کہ جب بیمار پڑیں گی تو کسی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ لیکن اب میری سوچ بدل گئی ہے۔ تم یہ پیسے لو اور اپنی بچت کے ساتھ ملا کر سب سے پہلے اپنا گھر واپس چھڑاؤ۔ سود پر سود چڑھنے مت دو، وہ تم دونوں کا مستقبل کھا جائے گا۔ میں نے پاس بک پکڑی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے جلدی سے پاس بک ماں کی طرف واپس بڑھا دی۔ نہیں ماں، میں یہ نہیں لے سکتی، یہ آپ کے برے وقت کے کام آئیں گے، آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ہم دونوں ابھی جوان ہیں، محنت کر سکتے ہیں، ہم قرض چکا لیں گے۔ بلال بھی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سر ہلانے لگے۔ ہاں ماں، اگر آپ نے ہمیں پیسے دیے تو آپا کو پتہ چل گیا تو وہ پھر سے ہنگامہ کریں گی، کہیں گی کہ آپ ہماری سائڈ لے رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اور کوئی تکلیف ہو۔ ماں کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے زبردستی پاس بک میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا اختیار تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ رکھ لو، میں نے دے دیا تو دے دیا، کسی کی ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی۔ میں آج زندہ ہوں تو تمہارے اس گھر کی وجہ سے، تو اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے تمہیں واپس دوں۔ یہ میں تمہیں دے نہیں رہی ہوں، میں اپنا قرض چکا رہی ہوں، بس احسان کا قرض جو مجھ پر تم دونوں کا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، ان کی نظریں کھڑکی سے باہر کہیں دور ٹک گئیں، اور پھر ان کی آواز ٹھنڈی اور یقینی ہو گئی۔ آج کے بعد سے پیسے اور جائیداد کے معاملات میں میرا فاطمہ اور نادرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے ان کی کسی خدمت کی امید نہیں، لیکن وہ بھی میری کسی چیز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ لو کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، بلال۔ تم دونوں آج شام کو جا کر گھر کے کاغذات واپس لے آؤ تاکہ آج رات میں چین کی نیند سو سکوں، اس ڈر کے بغیر کہ خاندان سڑک پر آ جائے گا۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک فولادی ارادہ تھا، اور ساتھ ہی اس ماں کا درد بھی تھا جسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ توڑنا پڑ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ماں یہ صرف ہمیں بچانے کے لیے نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کے کرم کے قانون کا آخری سبق سکھا رہی تھی، لالچ اور بے رخی کی قیمت چکانے کا سبق۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور سر ہلا کر پاس بک لے لی، دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ میں ان پیسوں سے اپنے گھر کو پھر سے بناؤں گی اور ماں کے اس عظیم احسار کو رائگاں نہیں جانے دوں گی۔ اسی شام بلال مجھے ایک مالیاتی کمپنی کے دفتر لے کے، ہم نے اصل اور سود سمیت پوری رقم ادا کر دی۔ اپنے گھر کے اصلی کاغذات ہاتھ میں لے کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں سے ہزاروں کلو کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ہمارے سسرال میں وصیت اور جائیداد کی تقسیم کو لے کر جو ہنگامہ ہوا تھا، اس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور باتیں بدلتی بدلتی آخر کار میرے میکے تک پہنچ بھی گئیں۔ میرے والد سیدھے سادے کسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی، اور انہیں لڑائی جھگڑے اور فریب سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی پیسوں کے کسی تنازع میں پھنس گئی ہے تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ اسی ہفتے کے آخر میں میرے والدین نے
ہم دونوں میاں بیوی کو فوراً گاؤں بلایا۔ فون پر میری والدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی فکر اور گھبراہٹ تھی کہ جیسے آسمان ٹوٹنے والا ہو۔ جیسے ہی ہم گاؤں میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا کہ میرے والد بیٹھک میں چپ چاپ حقہ پی رہے تھے۔ کمرے میں دھوئیں کا گلیار تھا اور میری والدہ کی آنکھیں لال تھیں۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے لیے رات بھر روئی تھیں۔ گھر کا ماحول بہت بھاری اور تناؤ بھرا تھا، اس گرمجوشی اور جوش سے بالکل مختلف جو ہمارے ہر بار آنے پر ہوتی تھی۔ میری والدہ نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا۔ انہوں نے بلال کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں ناراضگی بھی تھی اور دکھ بھی، اور پھر ایک لمبی سانس لے کر بولی، میں نے لوگوں سے سنا کہ تم لوگ سر سے پاؤں تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، اور اب تو معاملہ پنچایت تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ اچھی بھلی زندگی میں یہ گھر جائیداد کا جھگڑا کہاں سے آ گیا جس نے بھائی بہن کو دشمن بنا دیا؟ میرے والد نے حقے کو زور سے زمین پر پٹکا۔ انہوں نے سیدھے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سخت آواز میں کہا، بلال بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں اس امید سے دیا تھا کہ تم اسے خوش رکھو گے، یہ نہیں کہ وہ اپنے سسرال کا قرض چکائے گی، یہاں ساس اور نندوں کے جھگڑوں کے درمیان پسے گی۔ اب تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ یہاں گاؤں میں لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ بلال نے سر جھکا لیا، دونوں ہاتھ آپس میں پھنسا لیے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے والدین کی فکر جائز تھی، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کچھ سمجھانے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سر اٹھا کر اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس وقت میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کی سائڈ لے کر مضبوطی سے نہ کھڑی ہوئی تو بلال پر ہمیشہ کے لیے ایک کمزور شوہر ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میں نے ایک پرسکون لیکن مضبوط آواز میں کہا، اماں ابا، قرض کی جو بات تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ میری ساس نے اپنے بڑھاپے کے لیے چھوڑے ہوئے پیسے دے کر ہمارا گھر چھڑوا دیا ہے۔ اب ہم پر کسی کا ایک پیسہ بھی واجب الادا نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپا کی بات ہے، وہ ان کا لالچ تھا۔ ہماری ساس دنیا کی سب سے سمجھدار اور اچھی انسان ہے۔ انہوں نے پورے خاندان کے سامنے ہمارے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ وہ مجھے اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بلال نے بھی میرے والدین کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ آپ دونوں فکر مت کیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہمیشہ اپنی بیوی کی ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ میں اب دگنی محنت کروں گا تاکہ انایا کو ہر وقت خوشی دے سکوں، اور میرے خاندان کی وجہ سے اسے جو بھی تکلیف ہوئی ہے اس کی تلافی کر سکوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کے اس اعتماد اور اتحاد کو دیکھ کر میرے والد کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ انہوں نے سر ہلایا اور ایک کپ گرم چائے بلال کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، جب میاں بیوی ایک ساتھ ہوں تو وہ کسی بھی مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔ جب تم لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھنا، ہمیشہ ایمانداری اور احترام سے جینا تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پنچایت میں ذلیل ہونے کے بعد مجھے لگا تھا کہ دونوں بہنیں اب خاموش ہو جائیں گی، لیکن انسان کا لالچ واقعی بے حد ہوتا ہے۔ ایک شام بہنوئی دانش نے اچانک بلال کو باہر ساتھ بیٹھنے کے لیے فون کیا۔ ان کی آواز میں بہت مٹھاس تھی۔ اس دن کی وجوہات تھی اس کے انداز سے بالکل مختلف۔ بلال ہچکچا رہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ جا کر دیکھیں وہ کیا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ بس فون پر ریکارڈنگ چالو رکھیں اور دماغ ٹھنڈا رکھیں۔ ایک شور و گل والے ہوٹل میں دانش بھائی نے ایک کونا چنا، کچھ نمکین اور 2 گلاس شربت منگوائے، اور پھر میرے شوہر کے کانوں میں شہد گھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلال کے کندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، بلال بھائی، ہم مرد لوگ ہیں، عورتوں کی چھوٹی موٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اس دن تمہاری آپا کا دماغ خراب تھا، اس نے غصے میں کچھ غلط کہہ دیا تھا، تمہیں اسے بھول جانا چاہیے۔ میں نے بھی گھر جا کر اسے بہت ڈانٹا، اب وہ بہت پچھتا رہی ہے، وہاں سے معافی مانگنا چاہتی ہے لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہی۔ بلال نے ایک گھونٹ شربت پی اور پھیکی ہنسی ہنسے، دانش بھائی، جو بھی بات ہے سیدھے سیدھے کہیے، مجھے گھما پھرا کر باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ جب دانش نے دیکھا کہ بلال ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی آواز دھیمی کر لی اور بلال کے کان کے پاس سرگوشی کی، دراصل آج میں تم سے ایک خاص کام سے ملا ہوں۔ پاپا جی کا وہ خط اور وہ پرانی پاس بک، کیا تم مجھے وہ ایک دن کے لیے ادھار دے سکتے ہو؟ تمہاری آپا کو اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اور بس ان کی تحریر کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی ہے۔ تمہارے گھر میں پڑے پڑے دیمک لگ جائے گی۔ میں نے جب یہ ریکارڈنگ سنی تو میں ہنس پڑی، منہ میں رام بغل میں چھری۔
انہیں وہ خط اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ انہیں اپنے والد کی یاد آ رہی تھی، بلکہ اس لیے چاہیے تھا کیونکہ وہ ان کی بے شرمی اور ان کی لالچ کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اگر وہ وقت پر ضائع ہو جاتا تو وہ آسانی سے اپنے ماضی کو جھٹلا سکتے تھے اور پھر سے ایک بیچاری بیٹی کا ڈرامہ کر کے جائیداد میں حصہ مانگ سکتے تھے۔ ریکارڈنگ میں بلال کا جواب بہت صاف اور سخت تھا۔ بہنوئی، کیا دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے، کاغذ کے ٹکڑوں میں نہیں۔ ماں نے اسے 20 سال سے زیادہ اپنی جان سے سنبھال کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے وہ ذمہ داری مجھے دی ہے، میں اسے کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر آپا کو پاپا کی یاد آ رہی ہے تو وہ گھر آ کر ان کی تصویر کے آگے قرآن پاک کی تلاوت کر کے فاتحہ پڑھ لے، ان کی روح کو اصال ثواب پہنچے گا۔ بلال کا یہ مضبوط جواب سن کر دانش بھائی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ان کا اصلی حساب و کتاب والا چہرہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے دانت پیس کر کہا، بلال، سیدھی سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، کیا تم اس کوڑے کو سنبھال کر کیا کرو گے؟ کیا تم ہماری عزت اچھالنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتا دوں، اگر میری نوکری میں کوئی دشواری آئی تو اس خاندان میں کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اٹھے، میز پر پیسے رکھے اور اپنی بات کہہ کر چلے گئے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی مدد نہیں مانگی اور مستقبل میں بھی نہیں مانگوں گا۔ السلام علیکم۔ ماں باپ سے منہ موڑنے کے 1 ماہ کے اندر ہی بڑی بہن فاطمہ کے خاندان پر ایک بڑی مصیبت آ گئی۔ یہ خبر پورے شہر میں تیزی سے پھیل گئی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ فاطمہ آپا نے اپنے شوہر عامر بھائی کو پولیس سے ان کی کمپنی سے ہی گرفتار کروایا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کا وہ بڑا پراپرٹی ڈیلر ہونے کا ڈھونگ ایک فراڈ کا پردہ تھا۔ وہ ایک غیر قانونی چین فنڈ کمپنی چلا رہے تھے جس میں وہ لوگوں سے اونچے سود کا وعدہ کر کے پیسے لیتے تھے اور پھر نئے سرمایہ کاروں کے پیسے سے پرانے کو ادائیگی کرتے تھے۔ جب یہ اسکیم ڈوب گئی، وہ پیسے نہیں چکا پائے تو وہ سارا پیسہ لے کر بھاگنے کی تیاری میں تھے کہ پکڑے گئے۔ فاطمہ آپا کے خاندان کی ساری جائیداد، ان کا بڑا گھر، مہنگی گاڑیاں، دکان، سب کچھ قانونی طور پر ضبط کر لیا گیا۔ فاطمہ آپا جو کل تک ایک ملکہ کی طرح رہتی تھی، آج اچانک تباہ ہو گئیں، قرض میں ڈوب گئیں اور ان کے فون پر دعائیں نہیں بلکہ گالیاں اور دھمکیاں اور پیسے مانگنے والوں کی کالیں آنے لگیں۔ جن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا وہ ان کے گھر کے باہر جمع ہو کے دیواروں پر گالیاں لکھیں اور قرض کے بدلے خون کے بینرز لگا دیے۔ وہ ڈر کے مارے گھر میں چھپ گئیں اور تب اس مشکل گھڑی میں انہیں اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آئی جسے وہ ہمیشہ نیچا دکھاتی تھیں۔ انہوں نے بلال کو فون کیا اور فون پر چیخ چیخ کر رونے لگیں، بلال مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، ماں سے کہو کہ وہ گھر بیچ کر مجھے پیسے دیں تاکہ میں ان کا قرض چکا سکوں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بلال فون پر ان کی آواز سن رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ ماں کا گھر بیچنے کی بات سوچ رہی تھی۔ بلال نے میری طرف دیکھا اور پھر چپ چاپ بیٹھی ماں کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لے کر فون کاٹ دیا۔ ہم پتھر دل نہیں تھے، لیکن ان کا قرض ایک ایسا گھڑا تھا جسے لالچ اور دھوکے سے کھودا گیا تھا۔ ماں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کی پوری زندگی کی محنت تھی، اسے ایسے برباد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہماری خاموشی ہمارا سب سے صاف ثبوت تھا، جس نے جو بویا وہ وہی کاٹے گا۔ جب ہم سے کوئی مدد نہیں ملی تو فاطمہ آپا نے ایک بہت ہی گناؤنی اور ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ وہ ایک ایسا منصوبہ جس میں انہوں نے اپنی سگی ماں اور بھائی کو خطرے میں ڈال دیا تاکہ وہ خود بچ سکیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا جس میں ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی، بھائیو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میری ماں کے پاس ہیں، ان کے پاس شہر میں 1 کروڑ کا گھر ہے، میرا بھائی بھی بہت امیر ہے، آپ لوگ وہاں جا کر پیسے مانگیں، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ ضرور میرے بدلے آپ کا قرض چکا دیں گی۔ انہوں نے وہ ویڈیو اور ہمارے گھر کا پتہ ان گڈوں کو بیچ دیا جس سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ اس رات جب ہم کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے، دروازے پر زور سے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، باہر 5-6 گنڈے نما لوگ کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ بلال نے جلدی سے مجھے اور ماں کو کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ بند کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ دونوں باہر مت نکلنا۔ لیکن میری ماں، وہ خاتون جو بیماری کے بعد کمزور لگ رہی تھی، انہوں نے بلال کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے کھڑی ہوئی، ان کے چہرے پر ایک ایسی سختی اور ہمت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہیں، میں باہر جاؤں گی، جس نے قرض لیا ہے وہی بھگتے گا، میں تمہیں ان لوگوں سے نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور ان گنڈوں کا سامنا کیا۔ ان کے سردار نے زمین پر تھوکتے ہوئے پوچھا، تو ہی فاطمہ کی ماں ہے؟
تیری بیٹی نے کہا ہے کہ تم اس کا قرض چکائے گی، پیسے نکال ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ماں نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا بغیر کسی ڈر کے۔ غور سے سنو، میں نے اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے اور میرے پاس اس کے کاغذات بھی ہیں۔ جس نے قرض لیا ہے وہی چکائے گا۔ قانون بھی یہی کہتا ہے اور انسانیت بھی۔ ہمت ہے تو اسے جا کر ڈھونڈو، اور اگر میرے گھر کے اندر ایک قدم بھی رکھا تو میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تمہیں چھونے نہیں دوں گی۔ گنڈے ایک بہت ہی بوڑھی خاتون کی اس ہمت کو دیکھ کر چونکے۔ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں فون تھا جس پر پولیس کا نمبر لگا ہوا تھا۔ میں نے زور سے کہا، میں نے پولیس کا فون کر دیا ہے، وہ راستے میں ہی ہے۔ کیا تم لوگ تھانے میں چائے پینا چاہو گے؟ پولیس کا نام سن کر اور دور سے سائرن کی آہٹ سن کر وہ گنڈے کچھ گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے ان کا سردار دھمکی دے گیا، ٹھیک ہے، آج تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن تیری بیٹی ہمیشہ نہیں چھپ سکتی۔ دروازہ بند ہوا اور ماں اپنی چھڑی چھوڑ کر کرسی پر گر پڑی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی، ان کے لیے پانی لائی۔ میری آنکھوں میں ڈر اور ترس کے آنسو تھے۔ فاطمہ آپا نے صرف ماں کے پیسے چھیننے کی کوشش نہیں کی، اب وہ اپنی ماں اور بھائی کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھی، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ خون کا رشتہ اسی پل واقعی ختم ہو گیا تھا۔ اگرچہ گنڈے چلے گئے تھے، لیکن ڈر کا سایہ ہمارے چھوٹے سے گھر پر کئی دنوں تک چھایا رہا۔ آدھی رات کو نامعلوم نمبروں سے فون آتے، دھمکی بھرے پیغامات آتے، جس سے بلال کی نیند حرام ہو گئی تھی اور ماں کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ میں جانتی تھی جب تک اس مسئلے کی جڑ فاطمہ آپا کا کوئی حل نہیں نکلتا، ہمارا خاندان کبھی چین سے نہیں رہ پائے گا۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے چپکے سے چھان بین شروع کی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار فاطمہ آپا نے اپنی ایک خاص سہیلی لتا کے بارے میں بتایا تھا، جسے انہوں نے اپنے ایک خالی فلیٹ کی چابی دے رکھی تھی تاکہ وہ اسے اپنے سامان کے گودام کی طرح استعمال کر سکے۔ فاطمہ آپا کے لالچی مزاج کو جانتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ قیمتی سامان جیسے سونا زیورات گھر ضبط ہونے سے پہلے ہی وہاں چھپا دیے ہوں گے۔ میں نے ایک دن کی چھٹی لی، منہ پر دوپٹہ باندھا اور اس کے علاقے میں گئی اور نظر رکھنے لگی، اور جیسے ہی میں نے سوچا تھا، میں نے ایک خاتون کو جس کا حلیہ بالکل فاطمہ آپا جیسا تھا اس عمارت سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی سونار کی دکان میں گئی اور اپنے ہاتھ کا ایک سونے کا کنگن بیچ رہی تھی۔ میرا خون کھول گیا۔ ان کے پاس ابھی بھی پیسہ تھا لیکن وہ گنڈوں کو اپنی ماں کے گھر بھیج رہی تھی۔ میں واپس آئی اور ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک چھوٹا لیکن صاف پیغام ٹائپ کیا جس میں فاطمہ آپا کے چھپنے کا پتہ اور ان کے پاس رکھے سونے کی معلومات لکھی، اور اسے اس گنڈے کے سردار کے نمبر پر بیچ دیا جو ہمارے دروازے پر چھوڑا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سخت تھا لیکن یہی واحد طریقہ تھا فاطمہ آپا کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کا۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ ان گنڈوں نے فاطمہ آپا کو اس فلیٹ میں پکڑ لیا، ٹھیک اس وقت جب وہ اپنا بچا کھچا سامان لے کر بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ انہیں اپنا سارا سونا، زیورات، سب کچھ بیچنا پڑا اور آخر کار وہ پیسہ پیسہ کی محتاج ہو گئیں۔ ان کے شوہر جیل میں تھے، دوست منہ موڑ چکے تھے۔ وہ عورتیں جو کبھی اپنی غریب بھابھی کو نیچا دکھاتی تھیں، آج معاشرے کی سب سے نچلے پائے پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ رابعہ خالہ نے مجھے بتایا کہ وہ اب ایک جھونپڑی میں رہتی ہے اور رات کو ہوٹلوں پر برتن مانجنے کا کام کرتی ہے۔ بلال نے یہ سنا، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ میں جانتی تھی کہ انہیں دکھ ہو رہا تھا، آخر وہ ان کی بہنیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ان کے کرتوتوں کا پھل تھا۔ ماں خاموش رہی، بس رات کے سناٹے میں ان کی ایک گہری آہ سنائی دی جو ایک ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی دے رہی تھی۔ بھائی بہن کا یہ انجام دیکھ کر چھوٹی بہن نادرہ آپا ڈر گئیں۔ وہ فطرت کے اعتبار سے کمزور تھیں اور ہمیشہ اپنی بڑی بہن کے پیچھے چلتی تھیں۔ اپنی بہن کی بربادی دیکھ کر انہوں نے آخرکار سدھرنے کا فیصلہ کیا۔ عید الفطر سے کچھ دن پہلے ایک شام ہمارے گھر کی گھنٹی آہستہ سے بجی تو سامنے نادرہ آپا کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سادہ سی مٹھائی کی ٹوکری، ایک چھوٹا سا تحفہ اور ایک بہت ڈری ہوئی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اندر آئیں، ماں کو صوفے پر بیٹھے دیکھا اور دوڑ کر پاؤں میں گر پڑیں اور زور سے رونے لگیں۔ اس بار ان کے رونے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ماں میں بہت بری بیٹی ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک مڑا ہوا لفافہ نکالا جس میں 1000 روپے تھے، وہی رقم جو انہوں نے کبھی ہسپتال میں بلال کو دی تھی۔ انہوں نے اسے میز پر رکھ دیا۔ ماں مورتی کی طرح بیٹھی رہی۔ انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ انہوں نے کہا، کھڑی ہو جاؤ، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔
اسے لے جا کر اپنے بچے کے لیے عید کے کپڑے خریدنا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ میرے دل کو سکون ملے، تاکہ جب میں اوپر تمہارے والد کے پاس جاؤں تو میرے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو۔ نادرا آپا نے روک کر پوچھا، ماں تو کیا میں کبھی کبھی آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ ماں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن اعتماد کا دروازہ دوبارہ کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے بیٹی۔ ٹوٹا ہوا کٹورا چپک تو جاتا ہے، لیکن دراڑ ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ درد ہوتا ہے۔ یہ ایک صاف لکیر تھی جو کھینچتی گئی تھی۔ ماں اب بھی ماں تھی، لیکن وہ پرانا اعتماد اور پیار ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ عید کی شام تھی، میں اور بلال گھر کے کاغذات لے کر گھر لوٹے۔ ہم نے اپنا قرض چکا دیا۔ ماں نے ہمیں دیکھا اور مسکرائیں۔ سالوں بعد ان کے چہرے پر سکون اور خوشی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔